ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ تحت نظر سمندر کا نیل گوں پانی، پانی کے درمیان خشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، چھوٹے سے ٹکڑے پر پہاڑیاں، اور ان پہاڑیوں پر موسیٰ بن نصیر کے اس غلام زادے کے قدموں کے نشان، جنہیں اس کی زندگی میں بھی مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کی موت کے بعد بھی، اور پھر تاریخ کے قبرستان میں دفن ہونے کے بعد بھی۔ لیکن اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی اس کا نام گہنا نہیں سکتی۔ اور طارق بن زیاد اس سچائی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا، ثبوت ہے اور ثبوت رہے گا۔ آپ اگر اسپین میں سفر کریں، اندلس کی اس سلطنت میں داخل ہوں جس کی بنیاد مسلمانوں نے 710 عیسوی میں رکھی تھی، جس میں مسلمانوں نے کرتبہ، غرناطہ، اشبیلیہ اور تلیتا جیسے شہر آباد کیے، جہاں سے مسلمانوں نے آدھا فرانس فتح کر لیا۔ آپ اس گم گشتہ اندلس میں سفر کرتے ہوئے مراکش کی طرف چلیں، آپ غرناطہ سے ہوتے ہوئے لالینیا پہنچیں، لالینیا میں اسپین ختم ہو جائے گا تو آپ کو سمندر کے پانی میں خشکی کا ایک ٹکڑا ڈولتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ٹکڑا وہ زمین ہے جسے عربوں نے طارق بن زیاد کے نام سے منسوب کیا، اسے جبل طارق کا نام دیا۔ یورپ میں مسلمانوں کی سلطنت 700 سال قائم رہی۔ جب اندلس کا آخری مسلمان بھی وہاں سے رخصت ہو گیا اور جبل طارق پر بھی عیسائی جھنڈا لہرا دیا گیا تو اسپانیہ کے لوگوں نے جبل طارق کو جبرالٹر بنا دیا۔ نام بدل گیا لیکن تاریخ آج بھی اسے جبل طارق ہی کہتی ہے۔ یہ آخری سانس تک یہی کہتی رہے گی، کیونکہ یہ اعزاز اللہ نے اس بربرزادے کو بخشا تھا، اور قدرت کے بخشے اعزازات کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوا کرتی۔ طارق بن زیاد کون تھا؟ وہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہاں اور کیوں اپنی کشتیاں جلائیں؟ وہ کس جرأت مندی سے لڑا اور اس نے آخر میں کامیابی حاصل کی؟ نسیم حجازی کی داستانیں پڑھ پڑھ کر جوان ہوئے رہی سے کثر مستنصر حسین تارڑ کے سفر ناموں نے پوری کر دی۔ مستنصر حسین اور نسیم حجازی صرف لکھاری، افسانہ نویس یا سفر نامہ نگار نہیں ہیں، یہ پاکستان کی 3 نسلوں کے محسن بھی ہیں۔ انہوں نے ملک میں سفر کا شوق بھی پیدا کیا اور اسلامی تاریخ سے بھی روشناس کرایا، اور لوگوں کو دنیا دیکھنے کا جذبہ بھی عنایت کیا۔ آپ کو زندگی میں کم از کم ایک بار طارق بن زیاد کا شہر جبرالٹر دیکھنا چاہیے، اس زمین کو ہاتھ لگانا چاہیے، اس پر سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ وہ بنو امیہ کا دور تھا، ولید بن مالک مسلمانوں کا خلیفہ تھا، دمشق اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا، موسیٰ بن نصیر افریقہ کا والی تھا، ابراہیم بن یوسف موسیٰ کا خادم تھا۔ ابراہیم نے زندگی کے ہر اس موڑ پر اپنے آقا کا ساتھ دیا، جہاں سارے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے، ابراہیم نے 2 بار موسیٰ کی جان بھی بچائی۔ موسیٰ نے اس وفاداری کے بدلے ابراہیم کو اپنا منہ بولا بھائی اور نائب قرار دے دیا۔ ابراہیم ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ ابراہیم کی بیوہ نے اپنے ننھے بیٹے طارق کا ہاتھ پکڑا اور موسیٰ کے محل میں پہنچ گئی۔ موسیٰ نے طارق کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، یوں طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گیا۔ وہ پیدائشی جرنیل تھا، سپاہگری اس کے خون میں شامل تھی۔ وہ تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلتا تھا جس طرح پرندے ہواؤں سے کھیلتے ہیں۔ وہ بلا کا ذہین بھی تھا، ایمان اور شجاعت بھی اس پر فدا تھی۔ وہ جوان ہوا تو موسیٰ بن نصیر نے اسے طنجہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ شہر آج کل مراکش کا حصہ ہے۔ سمندر کے پانی اسپین اور طنجہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں میں 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن سماجی مسافت بہت طویل ہے۔ مراکش افریقہ میں ہے اور اسپین یورپ میں۔ طارق بن زیاد نے شہر کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ اسپین میں اس وقت راڈرک کی حکومت تھی۔ یہ گات قوم کا بادشاہ تھا، ظالم بھی، لالچی بھی اور بے راہ رو بھی۔ اس دور میں مختلف علاقوں کے والی اپنے بچوں کو شاہی آداب سکھانے کے لیے بادشاہوں کے محلات اور درباروں میں بھجوایا کرتے تھے۔ کاؤنٹ جولین شاہ راڈرک کا ایک والی تھا، اس کی بیٹی فلورینڈا دربار سے وابستہ تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، بادشاہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھٹک گیا۔ اس نے اسے محل میں بلایا اور بے آبرو کر دیا۔ بیٹی نے باپ کو اطلاع دے دی، باپ بیٹی کو لینے محل پہنچ گیا۔ شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور اپنی کسی حرکت سے یہ ظاہر نہ ہونے دیا وہ بیٹی پر گزری قیامت سے واقف ہے۔ اس نے چھٹیاں گزارنے کے بہانے بیٹی کو ساتھ لیا اور گھر روانہ ہو گیا۔ وہ جب آخری ملاقات کے لیے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، جولین تم اس بار ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے؟ جولین نے ادب سے جھک کر عرض کیا، حضور میں اگلی بار آپ کو ایسا تحفہ دوں گا لوگ صدیوں تک اسے یاد رکھیں گے۔ جولین اس کے بعد سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اور اسے اپنی بیٹی پر گزرنے والی قیامت کی داستان سنا دی اور اسے مدد کی اپیل کی۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے 2 جرنیلوں طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کو 7,000 جوانوں کے 2 لشکر بنا کر دیے اور انہیں جولین کے ساتھ اسپین روانہ کر دیا۔ طریف بن مالک اسپین کے جس ساحل پر اترا وہاں اس کے نام سے ایک شہر آباد ہوا۔
یہ شہر آج بھی طریفہ کے نام سے موجود ہے۔ یہ ایک جدید شہر ہے، لوگ اسے طریفہ پکارتے اور طریفہ لکھتے ہیں، لیکن یہ شہر کس نے آباد کیا، کیسے آباد کیا اور کیوں آباد کیا، زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ دونوں جرنیل اس وقت تک واپس نہیں لوٹے جب تک اسپین کے تمام بڑے شہر ان کے قدموں میں نہیں آ گئے۔ طارق بن زیاد 5 اپریل 710 عیسوی کو جبل طارق میں اترا، عصر کی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی، اپنے جہازوں کشتیوں کو آگ لگائی اور پھر اپنے مٹھی بھر لشکر سے مخاطب ہوا، آپ کے آگے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے، تم نے لڑ کر جیت کر زندہ رہنا ہے یا پھر سمندر میں ڈوب کر جان دینی ہے۔ جوانوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ہم جئیں یا مریں، ہم لڑیں گے۔ اس کے پاس کل 7,000 جوان تھے، اکثریت اس کے اپنے قبیلے بربر سے تعلق رکھتی تھی۔ راڈرک 40,000 فوج لے کر آیا، مقابلہ ہوا، راڈرک کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے فرار ہو گیا۔ اس طرح یورپ میں پہلی مسلمان ریاست نے جبرالٹر میں آنکھ کھولی۔ طارق بن زیاد جبرالٹر کا قبضہ لینے کے بعد اسپین میں اتر گیا۔ 19 جولائی 711 عیسوی کو وادی لقا میں بڑا معرکہ ہوا، راڈرک یہ جنگ بھی ہار گیا اور یوں اندلس مسلمانوں کے زیر نگین ہو گیا۔ اسلامی لشکر نے اس کے بعد تلیتا پر فتح حاصل کر لی۔ یہ شہر آج بھی قائم ہے اور ٹولیڈو کہلاتا ہے۔ طارق بن زیاد کے بعد میں کیا کیا گیا اس کی تفصیل آگے دوں گا۔ آج کے جبرالٹر کی سیر اور دلچسپ معلومات کے ساتھ نئے آنے والوں سے ہمارا یوٹیوب چینل اسپائڈر بل سبسکرائب کر لیں۔ جبرالٹر براعظم افریقہ اور براعظم یورپ کے عین درمیان واقع ہے۔ مراکش افریقہ کا ملک ہے، جبرالٹر یورپ کا پہلا ملک ہے۔ مراکش کا شہر طنجہ جبرالٹر سے صرف 14 کلومیٹر دور ہے۔ یہ سفر فیری پر آدھے گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ جبرالٹر کے پہاڑ سے طنجہ کی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ دنیا کے 70% بحری جہاز بحیرہ اوقیانوس سے آتے ہیں اور آبنائے جبرالٹر سے گزر کر بحیرہ روم میں جاتے ہیں اور وہاں سے اسی راستے واپس آتے ہیں۔ یہ 3 اطراف سے پانی میں گرا ہوا ہے۔ شہر کے 2 حصے ہیں، پہاڑ اور زمین۔ پہاڑ بھی 2 ہیں، ایک زیادہ بلند اور دوسرا نسبتاً کم بلند۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان اونچے درخت اور جھاڑیاں ہیں۔ یہ جھاڑیاں اور درخت پہاڑوں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ آپ اگر دور سے جبرالٹر کے پہاڑ دیکھیں تو یہ آپ کو بحری جہاز محسوس ہوں گے۔ زمینی علاقے گرم ساحلوں پر مشتمل ہیں۔ زمین کا نصف سے زائد حصہ سمندر میں مٹی اور پتھر ڈال کر مصنوعی طور پر بنایا گیا ہے۔ شہر کی زیادہ تر رہائشی عمارتیں، دفاتر، شاپنگ سینٹر اسی مصنوعی زمین پر قائم ہیں۔ شہر یا ملک کا کل رقبہ 6 کلومیٹر ہے۔ آپ 45 منٹ میں پورا ملک پیدل گھوم سکتے ہیں۔ ملک پر برطانیہ کا قبضہ ہے۔ زبان انگریزی اور کرنسی پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر یونین جیک لہراتا ہے۔ جبرالٹر میں داخلے کے لیے برطانیہ کا ویزا ضروری ہے، تاہم اگر آپ یورپی شہریت رکھتے ہیں یا آپ کے پاس اسپین سمیت دوسرے کسی ملک کا پاسپورٹ موجود ہے تو آپ کو بارڈر پر انٹری مل سکتی ہے۔ اسپین کے آخری شہر لا لینیا میں جبرالٹر میں داخلے کے لیے قطار لگ جاتی ہے۔ آپ اپنی گاڑی پر بھی ملک میں داخل ہو سکتے ہیں اور گاڑی اسپین میں کھڑی کر کے پیدل بھی اندر جا سکتے ہیں۔ کل آبادی صرف 32,000 ہے، جبکہ روزانہ 18,000 سیاح ملک میں آتے ہیں۔ مسلمان 7% اور یہودی 3% ہے۔ جبرالٹر میں 4-5 پاکستانی ڈاکٹر بھی رہتے ہیں۔ وہاں ڈاکٹر پرویز جوٹوبا ٹیکسنگ کے رہنے والے ہیں۔ پورا شہر انہیں جانتا ہے، یہ جہاں جاتے ہیں لوگ انہیں جھک کر ملتے ہیں۔ جبرالٹر میں 600 ہندو بھی آباد ہیں۔ یہ لوگ سندھ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ 150 سال پہلے نواب شاہ لاڑکانہ اور کراچی سے ممبئی شفٹ ہوئے۔ ممبئی میں 100 سال قبل 3 تجارتی کمپنیاں بنیں۔ یہ کمپنیاں برطانوی راج کے مختلف ملکوں میں کام کرتی تھیں۔ یہ سندھی ہندو ان کمپنیوں کے ذریعے جبرالٹر پہنچے، کمپنیاں ختم ہو گئیں، لیکن یہ اس جادو نگری میں بس گئے۔ یہ تمام لوگ تجارت پیشہ ہیں۔ ملک کی زیادہ تر دکانیں ان کے پاس ہیں۔ شہر میں چندو نام کا ایک سندھی ہندو بھی ہے۔ اس کے بزرگ 1852 میں جبرالٹر آئے تھے۔ یہ آج بھی سندھی اور اردو بولتا ہے۔ اس کی ماں کی عمر 82 سال ہے۔ یہ نواب شاہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ زندگی میں ایک بار نواب شاہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ جبرالٹر کرائم فری ہے۔ لوگ دروازے اور گاڑیاں کھلی چھوڑ جاتے ہیں۔ ملک میں کسی کا پرس گر جائے تو وہ گھوم گھام کر اس تک پہنچ جاتا ہے۔ جبرالٹر کی تاریخ میں آج تک صرف 2 قتل ہوئے۔ چوری کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہے۔ گورنر ملک کا سربراہ ہے۔ اس کی تعیناتی ملکہ برطانیہ کرتی ہے۔ گورنر ہاؤس مین اسٹریٹ میں واقع ہے۔ گورنر عام لوگوں کی طرح باہر نکل کر چرتا پھرتا ہے۔ جبرالٹر کا ایئرپورٹ دنیا کا حیران کن ہوائی اڈہ ہے۔ ایئرپورٹ کی آدھی لینڈنگ سٹرپ پانی کے اندر ہے۔ یہ حصہ سمندر میں پتھر اور مٹی ڈال کر تعمیر کیا گیا، باقی حصہ خشکی پر قائم ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ملک کی مرکزی سڑک ہے۔
یہ سڑک ایئر اسٹرپ کو کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ سڑک پر ہر وقت ٹریفک رواں دواں رہتی ہے۔ جہاز کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران یہ سڑک بند کر دی جاتی ہے۔ جہاز اترتا یا ٹیک آف کرتا ہے اور پھر سڑک دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ جہاز کی لینڈنگ کے لیے خصوصی مہارت درکار ہوتی ہے کیونکہ 1 سیکنڈ کی غلطی سے جہاز سیدھا پانی میں جا سکتا ہے۔ جبرالٹر کے لوگ صلح جو اور مہذب ہیں، یہ رک کر ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کی شادی ہو تو پورے ملک کو معلوم ہوتا ہے۔ ملک کے 2 بڑے سورس آف انکم ہیں، سیاحت اور آن لائن جوا۔ ملک کی نصف آبادی سے زیادہ سیاح روزانہ یہاں آتے ہیں۔ یہ سیاح ملک کی معیشت چلا رہے ہیں۔ حکومت نے آن لائن جوئے کی سہولت بھی دے رکھی ہے۔ چنانچہ دنیا کی تمام بڑی آن لائن گیمبلنگ ویب سائٹ جبرالٹر میں قائم ہیں۔ تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ فری ہے۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف دیے جاتے ہیں۔ بچے ان وظائف کے ذریعے برطانیہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ عوام کے لیے علاج مفت ہے۔ ملک کے اندر ٹرانسپورٹ بھی فری ہے۔ آپ کسی بھی جگہ بس میں سوار ہو جائیں اور جہاں چاہیں اتر جائیں۔ تھوڑی بہت جد و جہد کے بعد آپ کو وہ جگہ مل جائے گی جہاں طارق بن زیاد اترا تھا اور اس نے اپنی کشتیاں جلائیں تھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ساحلی علاقہ ہے۔ آج کل وہاں رہائشی ایریا ہے۔ آپ گھروں کے صحنوں سے ہوتے ہوئے بالآخر اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں طارق بن زیاد نے 5 اپریل 710 عیسوی کو قدم رکھا تھا۔ اسلام کے اس عظیم فرزند نے اپنی کشتیاں بھی یہیں جلائیں تھیں۔ آپ چند لمحے وہاں اداس کھڑے رہیں گے۔ طارق بن زیاد نے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائی تھی، لیکن وہ مسجد ختم ہو چکے ہے۔ تاہم سعودی عرب نے وہاں سفید رنگ کی ایک خوبصورت سی مسجد تعمیر کر دی ہے۔ یہ مسجد ساحل اور جبرالٹر کی سبز پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے اور یہ ماحول کو خوبصورت بھی بناتی ہے اور وہاں تقدس کے سگنل بھی پھیلاتی ہے۔ آپ بڑی دیر اس ماحول کا حصہ بنے رہیں گے۔ جبرالٹر کی اثر انٹریکشن اس کی دونوں پہاڑیاں ہیں۔ یہ چونے کے پتھر کی پہاڑیاں ہیں۔ پہاڑیوں پر دیکھنے کی 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کے غار ہیں۔ پہاڑ کے اندر 52 کلومیٹر لمبے 140 غار ہیں۔ یہ غار جبرالٹر کی چھونیاں بھی ہیں۔ غار میں دفاعی سامان بھی اور فوجی جوانوں کی رہائش گاہیں بھی۔ غاروں کا فوجی استعمال 1789 سے 1783 کے درمیان شروع ہوا۔ اس دور میں یورپ کے بڑے ملکوں نے جبرالٹر پر قبضے کے لیے اس کا محاصرہ کر لیا۔ دشمنوں کی 33,000 فوج نے جزیرے کو گھیر لیا۔ ملک کی آبادی 7,000 تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ پہاڑوں کے اندر پہلے سے غار موجود تھے۔ جبرالٹر کے لوگوں نے ان پہاڑوں کو وسیع کیا، ان کے دہانوں پر توپیں لگائیں اور وہاں سے دشمنوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ یہ ایک حیران کن تکنیک تھی۔ دشمن نے 4 سال محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ کوشش کے باوجود جبرالٹر پر قبضہ نہ کر سکا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ یہ غار جبرالٹر کا قلعہ ہے۔ پہاڑوں میں دیکھنے والی دوسری چیز اس کی 100 ٹن کی 2 بڑی توپیں ہیں۔ یہ توپیں دونوں پہاڑوں پر نصب ہیں۔ ایک توپ کا رخ مراکش کی طرف ہے اور دوسری اسپین کو فوکس کی ہوئے۔ یہ توپیں 10 کلومیٹر تک مار کر سکتی ہیں۔ یہ ملک کا سب سے بڑا دفاع ہے۔ تیسری چیز بندر ہیں۔ پہاڑ پر افریقہ کے دم کٹے بندر ہیں۔ یہ بندر پہلی یا دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوجیوں کی تفریح کے لیے یہاں لائے گئے۔ یہ بعد ازاں جنگل میں چھوڑ دیے گئے اور یہ اب قبیلہ بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ پہاڑ پر چڑھ کر یہ بندر دیکھیں۔ بندر بھی انسانوں کو دیر تک دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ شاید پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوتھی اہم چیز اس کا مسلمان قلعہ ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے زمانے میں سمندر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہاڑ کی اترائی میں چھوٹا سا قلعہ بنایا تھا۔ وہ قلعہ وقت کے ہاتھوں ختم ہو گیا۔ 14ویں صدی عیسوی کے مراکشی حکمرانوں نے بعد ازاں انہی بنیادوں پر نیا قلعہ تعمیر کیا۔ یہ قلعہ آج تک قائم ہے۔ یہ مورش قلعہ کہلاتا ہے۔ اسپین کے لوگ مسلمانوں کو مراکش کی نسبت سے موریا یا مورش کہتے ہیں۔ پہاڑ کے شروع میں یونانی دیوتا ہرکولیس کا ایک ستون بھی استادہ ہے۔ اس نوعیت کا دوسرا ستون طنجہ میں ہے۔ جبرالٹر میں پورے یورپ کے مقابلے میں پیٹرول سستا ہے۔ حکومت نے حکمت عملی کے تحت پیٹرول سستا کیا۔ پیٹرول سستا ہونے کی وجہ سے بحری جہاز جبرالٹر سے روزانہ لاکھوں ٹن پیٹرول خریدتے ہیں۔ حکومت پیٹرول سے کوئی منافع نہیں کماتی، لیکن یہ جہازوں کی پارکنگ فیس اور محصول کی مد میں اربوں روپے سالانہ کما لیتے ہیں۔ یہ رقم بعد ازاں عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتی ہے۔ طارق بن زیاد کی فتوحات کی خبریں جب افریقہ پہنچیں تو موسیٰ بن نصیر کے دل میں طارق کے لیے رشک کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس نے طارق کو مزید فتوحات سے روک دیا۔ اپنی سلطنت اپنے بیٹے عبداللہ بن موسیٰ کے حوالے کی اور 18,000 جوان لے کر خود بھی اسپین پہنچ گیا۔ یہ جس مقام سے اندلس پہنچا وہ بعد ازاں جبل موسیٰ کہلایا، لیکن یہ جبرالٹر کی طرح مشہور نہ ہو سکا۔ موسیٰ اسلامی لشکر کو قرطبہ تک لے گیا۔ خلیفہ بن ولید بن مالک ایک سیلف سینٹرڈ بادشاہ تھا۔ وہ اپنے علاوہ کسی کو کامیاب اور کامران نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی فتوحات کی خبریں سنی
اس نے دونوں کو دمشق طلب کر لیا۔ موسیٰ نے کرتبہ کا چارج اپنے بیٹے عبداللہ کے حوالے کیا اور طارق کو لے کر دمشق پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو معزول کیا۔ یہاں سے اسلامی تاریخ کے دو عظیم جرنیلوں کا زوال شروع ہو گیا اور یہ دونوں گمنامی کے اندھیروں میں اتر گئے۔ طارق بن زیاد 720 عیسوی میں فوت ہوا۔ اس وقت اس کی عمر محض 39 سال تھی۔ وہ کیسے مرا، اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے اور وہ کہاں دفن ہوا، تاریخ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تاہم تاریخ اتنا جانتی ہے، مسلمانوں کو آج تک جتنا نقصان اقتدار کے بھوکے حکمرانوں نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان کوئی دوسرا نہیں پہنچا سکا۔ اور طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اس حقیقت کی بہت بڑی مثال ہے۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر تاریخ کے گمنام صحراؤں میں گم ہو گئے، لیکن اسپین آج بھی زندہ ہے، زندگی جبرالٹر میں بھی زندہ ہے، اور جب تک جبرالٹر اور اسپین دونوں موجود ہیں، دنیا کا کوئی شخص طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر سے ان کا نام اور کارنامہ نہیں چھین سکتا۔ طارق اور موسیٰ کے زوال کے بعد اندلس کی سلطنت کو جھٹکا لگا، فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ موسیٰ بن نصیر کا بیٹا عبداللہ بن نصیر کرتبہ میں قتل کر دیا گیا، لیکن یہ افراتفری عارضی تھی، کیونکہ 788 عیسوی میں اموی شہزادے عبداللہ اول نے کرتبہ میں پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مسلمان آگے بڑھے اور اسلامی سلطنت شمالی اسپین کے علاقے استوریاس اور فرانس کے وسط توروس تک پھیل گئی۔ یہ اسلامی سلطنت 1460 عیسوی تک قائم رہی۔ اس دوران یورپ کے عیسائی اکٹھے ہوئے۔ 1072 میں اندلس پر حملے شروع ہوئے۔ 1212 میں عیسائیوں نے تولوسا فتح کر لیا۔ 1236 میں کرتبہ سے اسلامی پرچم اتر گیا۔ 1250 عیسوی میں ٹولیڈو اور اشبیلیہ بھی چلا گیا، اور جنوری 1492 میں غرناطہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ اندلس کے 30 لاکھ مسلمانوں کو تحقیق کر دیا گیا۔ جبرالٹر میں مسلمانوں کے زوال کی داستان اور اس کی اداسی، یہ اداسی اب پوری زندگی سانس کی طرح وجود میں دوڑتی بھاگتی رہے گی۔ اس سے اگلی ویڈیو اسپین کے متعلق ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کریں۔ ہمیں دیں اجازت۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔